السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اظہار چینل کے ناظرین و سامعین، میں ہوں محمد آفتاب احمد اشرفی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پسندیدہ پروگرام دینی و فقہی مسائل، جس میں آج ہمارے مہمان خصوصی ہیں حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد شہاب الدین اشرفی جامعی، استاذ جامع اشرف، جن سے ہم آج کچھ مسائل شرعیہ کے بارے میں دریافت کریں گے۔ تو آئیے ناظرین کرام، ہم مفتی صاحب قبلہ سے کچھ مسائل شرعیہ کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، زید کا کہنا ہے کہ روزہ کی حالت میں جھوٹ بولنے والے، غیبت و چغلی کرنے والے اور گناہ کے کام کرنے والے کا روزہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ کیا زید کا یہ قول درست ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مولانا آفتاب احمد اشرفی، آپ نے روزے کی حالت میں گناہ کرنے، غیبت کرنے، چغلی کرنے کے متعلق سوال کیا ہے کہ غیبت، چغلی اور گناہ کے کام کرنے والے کا روزہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کی حالت میں جھوٹ، غیبت اور دیگر گناہوں سے بچنے کی خصوصیت کے ساتھ تاکید فرمائی ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، یعنی جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا روزے کی حالت میں نہیں چھوڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس شخص کے کھانا اور پانی کو چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شارحین حدیث نے قول الزور کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، هو الکذب والمیل عن الحق والعمل بالباطل والعمل به اے بمقتضاہ مما نہی اللہ عنہ، یعنی قول زور یہ جھوٹ بولنا، حق سے مائل ہونا، باطل پر عمل کرنا ہے، اور جھوٹ پر عمل کرنے سے مراد جھوٹ کے ان تقاضوں پر عمل کرنا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے۔ بعض شارحین حدیث نے حدیث مذکور کا مفہوم یہ بیان کیا ہے، معنی ہو من لم یدع قول الزور والعمل بہ الذی ہوا من اکبر الکبائر ہوا متلبس بہ فماذا یصنع بصومہ وذلک کما یقال افعال البر یفعلها البر والفاجر ولا یجتنب النواہی الا صدیق، یعنی جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا جو اکبر الکبائر ہے، یعنی بڑے گناہوں میں سے ہے، اور وہ اس میں لگا ہوا ہے، تو وہ روزہ رکھ کر کیا کرے گا؟ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہا جاتا ہے کہ نیک کام تو اچھے برے سب کر لیتے ہیں اور منہیات شرعیہ سے صدیق ہی بچتے ہیں۔ امام ترمذی نے من لم یدع قول الزور والی حدیث کو باب ما جاء فی التشدید فی الغیبۃ للصائم کے تحت، امام ابو داؤد نے باب الغیبۃ للصائم کے تحت، امام نسائی نے باب ما ینہی عنہ الصائم من قول الزور والغیبہ کے تحت، اور امام ابن ماجہ نے باب ما جاء فی الغیبۃ والرفث للصائم کے تحت ذکر کیا ہے۔ یہ حدیث اتنی کتابوں میں ان بابوں کے تحت جو ہے مذکور ہے۔ گویا ان محدثین نے قول الزور سے مراد تمام محرمات لیا ہے، یعنی قول الزور سے تمام حرام کردہ چیزیں ان محدثین نے مراد لیا ہے، جس میں غیبت بھی داخل ہے۔ اگرچہ روزہ کی حالت میں جھوٹ، غیبت اور چغلی تمام گناہوں سے بچنے کی سخت تاکید آئی ہے، لیکن ان گناہوں کے کرنے سے جمہور فقہائے کرام کے نزدیک روزہ فاسد نہیں ہوگا۔
بلکہ جھوٹ، غیبت، چغلی اور تمام گناہوں سے بچنا روزہ کے مقبول ہونے، تام ہونے کے لیے ضروری ہے۔ جو ان امور سے، ان چیزوں سے نہیں بچتا ہے، اس کے روزہ رکھنے کا عظیم مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے جس مقصد کے لیے روزہ کو فرض کیا گیا ہے۔ ابن ماجہ شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جن کو ان کے روزہ سے بھوک کے علاوہ کچھ نصیب نہیں ہوتا ہے، اور کتنے رات میں قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو ان کے قیام سے شب بیداری کے علاوہ اور کچھ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ جمہور فقہائے کرام کے قول کے خلاف بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ غیبت روزہ کو فاسد کر دیتی ہے، یہ بعض علماء کا قول ہے۔ اسی طرح چغلی اور جھوٹ بولنا، امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ سفیان ثوری سے مروی ہے کہ غیبت روزہ کو فاسد کر دیتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کو بشر بن حارث نے سفیان ثوری سے روایت کیا ہے، اور امام غزالی کا یہ بھی قول ہے کہ لیث نے مجاہد سے روایت کیا ہے، خصلتان تفسدان الصوم الغیبت والکذب، یعنی دو خصلتیں روزہ کو توڑ دیتی ہیں اور وہ غیبت اور جھوٹ بولنا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو ان الفاظ میں روایت کیا ہے، لیکن احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث مجاہد سے ان الفاظ میں مشہور ہے، جس کو امام ابن ابی شیبہ نے محمد ابن فضل سے اور محمد ابن فضل لیث سے اور وہ مجاہد سے روایت کرتے ہیں، خصلتان من حفظہما سلم لہ صومہ الغیبت والکذب، یعنی دو خصلتیں ایسی ہیں جو ان سے محفوظ رہا، اس نے اپنے روزہ کو بچا لیا، اور وہ دو خصلت غیبت اور جھوٹ بولنا ہے۔ ابراہیم نخعی سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں، کانوا یقولون ان الکذب یفطر الصوم، یعنی لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا روزہ کو توڑ دیتا ہے۔ جمہور فقہائے کرام نے اس حدیث کا جواب دیا ہے کہ ان احادیث میں مقصود لوگوں کو روزہ کی حالت میں غیبت کرنے اور جھوٹ بولنے سے ڈرانا ہے تاکہ روزہ دار کو پورا ثواب ملے۔ ان احادیث کریمہ کا مقصود یہ نہیں ہے کہ جھوٹ بولنے اور غیبت کرنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا، یعنی اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جس شخص نے شراب کو بیچا اس کو چاہیے کہ وہ خنزیر ذبح کرے۔ یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان کا مقصد خنزیر کو ذبح کرنے کا حکم دینا نہیں ہے۔ مقصود کیا ہے؟ شراب بیچنے سے ڈرانا ہے۔ اسی طرح ان احادیث کریمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جھوٹ اور غیبت سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ جب روزہ دار روزہ کی حالت میں جھوٹ اور غیبت جیسے گناہوں سے نہیں بچتا ہے تو ایسے روزہ سے اس کو کیا حاصل ہوگا؟ جس طرح روزہ نہ رکھنا گناہ ہے، اسی طرح جھوٹ بولنا، غیبت کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ خنزیر کو ذبح کرنے کا حکم دینا نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ جس طرح خنزیر کو ذبح کرنا گناہ ہے، اسی طرح شراب بیچنا بھی گناہ ہے، پس اس کو شراب بیچنے سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح حدیث میں جو آیا ہے کہ غیبت
اور چگلی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو مقصود جو ہے روزہ کو توڑنے کو بیان نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ ہے کہ غیبت اور روزہ سے بچنا چاہیے۔ یہ محدثین کرام نے ان حدیث کا معنی بیان کیا ہے، لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ غیبت اور چگلی کرنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، بلکہ اس کو ثواب نہیں ملتا ہے، روزہ کا فائدہ نہیں ملتا ہے۔ یہی جمہور فقہاء کرام کا مذہب ہے، اور زید نے جو بیان کیا ہے اس کا قول جمہور فقہاء کرام کے خلاف ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔